فتنوں کا دور ہے، دین پر استقامت اور جمنا اور ثبات علی الدین بہت مشکل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان میں نے آپ کے روبرو پیش کیا، یأتی علی الناس الزمان، لوگوں کے سامنے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ الصابر فیہم علی دینہ، کہ اس زمانے میں اپنے دین پر جمنے والا شخص اور مستقیم رہنے والا شخص، یعنی اس کے لیے دین پر استقامت اور ثبات ایسا ہی مشکل ہوگا کالقابض علی الجمر، جیسے کسی نے اپنے ہاتھ میں آگ کا شعلہ لے لیا ہو، آگ کی چنگاری کو پکڑ لیا ہو، بہت مشکل ہے۔ ایک اور روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا دور آنے والا ہے جو فتنوں کا دور ہوگا، آزمائشوں کا دور ہوگا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عادت شریفہ تھی، کوئی بھی بات اگر سمجھ میں نہ آتی تو سوال کر لیتے تھے۔ پوچھا یا رسول اللہ تو ہم اس دور میں کیا کریں، کس چیز کا استعمال کریں؟ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن، قرآن، قرآن کو پکڑیں۔ یقین جانیے دینی تعلیمات کا مصدر اور مرکز اور منبع قرآن ہی ہے۔ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، سارے علوم ضروریہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، بالواسطہ بلا واسطہ ہم انہیں پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، لیکن یہ اور بات ہے کہ ہمارے افہام اور ہماری عقول قاصر ہیں ان علوم کے سمجھنے سے۔ تقاصر عنہ افہام الرجال، تو قرآن ہی کے ذریعے سے فتنوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کے ذریعے سے فتنوں کا مقابلہ کرنا یہ مراد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آپ کوئی اچھا سا بہت زیادہ ہدیہ دے کر شاندار طباعت شدہ قرآن کسی مطبع سے خرید لیں، کسی مکتب سے خرید لیں اور لا کر جو ہے اپنے گھر میں رکھ لیں۔ آج کل تو لوگوں نے قرآن کی توہین کی بہت ساری شکلیں اختیار کر لی، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی سائز قرآن کی کر دی ہے۔ ارے جب اس کی جو ہے جثہ کم ہو جائے گا تو یقین جانیے اس کی عزت بھی کم ہو جاتی، اس کا احترام وہ نہیں رہتا۔ پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے سائز کے قرآن آتے تھے، اب تو اتنا سا چھوٹا سا قرآن جیب میں رکھو۔ اب وہی قرآن جیب میں ہے اور ہم بیت الخلاء میں چلے گئے، ہوتا ہے ایسا، جیب میں ہے، بیوی سے جو ہے ہم بستر ہو گئے، پتہ بھی نہیں چلا، بیگ کے جو ہے بنیان کے جیب میں رکھا ہوا تھا۔ یا اللہ، اس پر سے ایک بات یاد آئی، ابن ابی شیبہ کے حوالے سے شجاع بن ولید فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عورت سے شادی کی، نکاح ہوا، اور شادی کے بعد، نکاح کے بعد دلہن خیر سے گھر پر آئی، متقی شخص تھے، پرہیزگار تھے، اللہ والے تھے۔ دلہن کے گھر میں آنے کے بعد 2 رکعت نفل شکرانے کے طور پر پڑھنا چاہیے، پڑھی ہوگی سب نے، اور جو باقی ہے وہ ذرا یاد رکھیں، جن کی شادیاں نہیں ہوئی، جن کی شادیاں ہو گئی دوسری بھی کر سکتے ہیں تاکہ سنت پر عمل ہو جائے اگر بھول گئے ہوں گے تو 2 رکعت اس نے شاید گھر سے دلہن جو ہے گھر میں خیر سے آئی، اب یہ جناب عالی انہوں نے مصلی بچھایا شکرانے کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے، کھڑے ہو گئے،
اور نماز پڑھتے رہے، دو ہی رکعت اتنی طویل ہوئی کہ صبح صادق ہو گئی، یا حتی مطلع الفجر۔ ادھر بیوی تو انتظاری کرتے رہے، صبح میں گھر میں کھلبلی مچ گئی، تو صوفی جی یہ کیا کیا تم نے؟ وہ تو بیچاری جو ہے تشنا ہی رہ گئی۔ تو فرمانے لگے دراصل بات یہ ہوئی کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو قرآن کے عجائبات میں جو ہے مستغرق ہو گیا، ڈوب گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، بیوی یاد نہیں رہی مجھے۔ ہمارا حال اس کے برعکس ہے، بیوی میں قرآن ڈوب جاتا۔ ہم بیوی کے چہرے کو اتنا دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ نماز ہو گیا، اذان ہو جائے، قرآن، رمضان چل رہا ہے، ہم کو تراویح کی فکر نہیں، ہمیں قرآن کی تلاوت کی فکر نہیں، ہمیشہ بیگم کے سامنے بیگن کھجاتے رہتے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ کوئی لطیفے کے طور پر نہیں کہا گیا، ابن ابی شیبہ کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، اور راوی کا نام بھی لیا ہے، شجاع بن ولید۔ قرآن ایک انقلابی اور آفاقی کتاب ہے، اس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ذرا دیکھیے، فرماتے ہیں میں نے قرآن کو اتنا آسان پایا کہ 5 سالہ 7 سالہ بچے کے دل میں وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ 5 سال اور 7 سال کے بچے بھی حافظ ہیں، واقعات موجود ہیں کہ قرآن کا معجزہ ہے کہ ہر عمر کے لوگ اس کے حافظ ہیں۔ 90 سال کا بوڑھا بھی حافظ، 5 سال کا بچہ بھی حافظ، اور درمیان سال کے تو ہے ہی ہے۔ اور مشکل اتنا مشکل پایا کہ علماء اس کے دریے میں غوطے لگا رہے ہیں ہزاروں برس سے، لیکن اب تک وہ جواہر پارے تلاشی کرتے رہے۔ انہیں ہیرے جواہرات تلاش کرتے کرتے جو ہے مدت گزر گئی، ایک مدت طویلہ ہو گئی، لیکن ان کو ابھی سارے جواہر حاصل نہیں ہوئے۔ آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے، اسی لیے قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ اب بعض لوگوں کو اس آیت سے جو ہے ذرا خبط سوار ہو گیا، وہ کہنے لگے صاحب قرآن تو اتنا آسان ہے، ہم بھی تفسیر کر سکتے ہیں، چھو کے مربع بیٹھ جاتے اور قرآن لے لیا اور کہا۔ ان سے اگر کہا جائے کہ جناب آپ عالم نہیں ہے، 17-18 علوم کا جاننا ضروری ہے، عربیت میں مہارت ضروری ہے، میں ابھی آپ کو سامنے ذکر کروں گا، تو آپ کیسے تفسیر کر رہے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ نہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ ارے صوفی جی سمجھ میں آتی ہوتی تو لِلذِّكْر کے لیے، ذکر کے لیے آسان کیا ہے، تدبر کے لیے آسان نہیں کیا ہے۔ عبرت و نصیحت کے لیے اللہ نے آسان کیا ہے۔ ایسے واقعات اللہ نے ذکر کیے ہیں امم پارینہ کے اور امم ماضیہ اور سابقہ کے کہ جنہیں پڑھ کر انسان فوری طور پر عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ تو اعتبار آسان ہے قرآن کے ذریعے سے۔ قرآن آسان بھی، جیسے امام غزالی نے فرمایا، آسان اتنا ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کے دل میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور مشکل اتنا ہے کہ بڑے سے بڑے علامہ وہ بھی جو ہے ابھی تک تشنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت قرآن کو آپ نے کیسے پایا؟ امام صاحب فرماتے ہیں، امام اعظم نعمان بن ثابت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کو ایسا سمندر پایا
کہ میں نے 90,000 مسائل کا اس قرآن کے ذریعے سے استخراج کیا، استنباط کیا۔ کتنے؟ 90,000، 9,000 نہیں، 90,000 مسائل کا استنباط اور استخراج کیا۔ معلوم ہوا کہ سارے فقیہ حضرات اور فقہا کی جماعت، ان کا مرکز اور مصدر وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ محدثین کو آپ دیکھیں، ان کا رجوع حدیث کی تشریح میں اور توضیح میں وہ قرآن کی طرف ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تبیین کے لیے بھیجے گئے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کے الفاظ اور ان میں چھپی ہوئی مراد ربانی کی توضیح کریں، اس کی تفسیر کریں، تشریح کریں۔ جتنی احادیث ہیں یہ ساری کے ساری حدیثیں قرآن کی تفسیر ہیں۔ بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھ کر آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک قرآن وہ ہے جسے ہم پڑھتے ہیں، یہ ایک علمی معجزہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایک خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور آپ کی سیرت مبارکہ ہے۔ یہ عملی معجزہ ہے، یہ عملی قرآن ہے۔ ایک قرآن علمی ہے ہمارے سامنے، اور دوسرا قرآن عملی قرآن ہے، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ قرآن میں اگر کوئی چیز قال ہے تو وہ ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حال ہے۔ قرآن میں جو چیز قال ہے وہ ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حال ہے۔ قرآن میں جو چیز نقوش و دال ہیں وہ ذات اقدس میں سیرت و اعمال ہیں۔ ایک طرف علمی قرآن، دوسرے طرف عملی قرآن۔ یہی دو بنیادیں ہیں خیر کی۔ خیر کی دو بنیادیں یہی ہیں۔ جب تک ہم ان دونوں سے وابستہ رہیں گے ہم کبھی بھی فرقوں میں نہیں بڑھ سکیں گے۔ ترکت فیکم ثقلین، کتاب اللہ و سنتی، میں نے دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ثقلین کہا گیا، اس ثقل کہ میں نے بوجھ کے آتے ہیں، لیکن ظاہری بوجھ مراد نہیں ہے، باطنی بوجھ مراد ہے۔ عظیم کتابیں، کتاب اللہ، اور دوسری چیز ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ۔ تو فتنوں کا مقابلہ ہمیں کتاب اللہ کے ذریعے سے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جو عطا فرمایا تھا وہ مقابلے کے لیے اور جو ہے اس کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے قرآن اس کا مقصد ذکر کر رہا ہے۔ مقاصد بعثت میں بات ذکر کی گئی ہے، چار چیزیں۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ تعالیٰ نے امیین کے درمیان، یعنی ناخواندہ لوگوں کے درمیان، ان پڑھ لوگوں کے درمیان، عرب سب کے سب امی تھے، رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول، امی محض تھے آپ، یتیمیں کے ناکردہ قرآن درست۔ بندنامہ ایک کتاب ہے، غالباً اسی کا ایک شعر ہے، مجھے یاد آ رہا، یتیمیں کے ناکردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست۔ ایسا یتیم، در یتیم کہ
قرآن کو درست نہیں کیا، قرآن آپ امی تھے، اور امی محض ہونا ہی آپ کا کمال ہے کہ ایسے امی ہونے کے باوجود بھی علوم کا دریا بہا دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں رسولا منہم، ہم نے رسول بنایا، بعثت فرمائی۔ تو مقاصد بعثت کیا ہیں؟ سب سے پہلا مقصد بعثت جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے یتلو علیہم آیاتی، قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کریں، لوگوں کو قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائیں۔ تلا یتلو تلاوتن کا صلہ علا ہے، جس کے معنی آتے پڑھ کر سنانا، کسی کے سامنے قرآن پڑھنا۔ یتلو علیہم آیاتی ہی، قرآن کی آیات کو پڑھ کر سنائیں۔ نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کریں، ان کے نفوس کو مجلہ کریں، مزکہ کریں، مصفہ کریں، ان کا تصفیہ اور تزکیہ کریں، ان کے دلوں کے اندر جو گندگیاں ہیں، آلودگیاں ہیں، جو چیزیں ہیں ان کو جو ہے دور کریں اور ان کے دلوں کو سنوار دیں، تزکیہ کریں۔ تیسری چیز وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، تعلیم کتاب، اور چوتھی چیز ہے تعلیم حکمت۔ دیکھیے قرآن حکیم صرف معانی کا نام نہیں ہے اور نہ ہی صرف الفاظ کا نام ہے، النظم والمعنی جميعا، قرآن الفاظ اور معانی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ الفاظ بھی ضروری ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ الفاظ کے جامع میں معانی کے گوہر پنہاں ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ایک خزانہ بھر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ سب سے پہلے الفاظ قرآنیہ کو درست کرنا اور تلاوت کو صحیح کرنا یہ ضروری ہے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر۔ ما یجوز بہ الصلاۃ کی مقدار تو اپنے قرآن کو صحیح کرنا ضروری ہے، عمدہ ادائیگی کے ساتھ، مخارج اور صفات کی مکمل رعایت کے ساتھ۔ آج ہم دیکھیں تجوید سے کتنی بے اعتنائی برتی جا رہی ہے۔ الحمدللہ ہمارے جامعہ میں تو بہت اس کا اہتمام ہے، روز اول ہی سے اور انشاءاللہ آخر تک رہے گا، لیکن بہت سے ادارے ایسے ہیں کہ جہاں تجوید کا کوئی بھی نظم نہیں ہے۔ جبکہ میں چونکہ ایک مدت تک شعبہ تجوید سے منسلک رہا ہوں، خلاصۃ البیان کو میں نے پڑھایا بھی ہے اور اس کا حاشیہ بھی میں نے عربی میں الحمدللہ لکھا ہے۔ اس میں آپ پڑھیں گے امام قاری ضیاء الدین صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں جو حوالہ دیا ہے، نظم قرآنی پر استدلال کیا ہے، وہ اسی حدیث سے کیا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھئی اس حدیث کو کیا جوڑ ہے، کیسے اس سے استدلال کر رہے ہیں صاحب خلاصہ؟ اس کا جواب یہی دیا کہ بھئی قراءت اسی وقت ہوگی جبکہ الفاظ اس کے درست ہوں گے۔ جب تک الفاظ درست نہیں ہوتے، معانی درست نہیں ہوتے۔ معانی کی درستگی الفاظ کی صحت پر موقوف ہے، اسی لیے کہا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، قراءت اسی وقت ہوگی صحیح جبکہ الفاظ آپ اس کو درست ادا کریں گے۔ بہرکیف الفاظ ہر زبان کا ایک لب و لہجہ ہوتا ہے۔ الفاظ قرآنیہ، نظم قرآنی بھی مقصود ہے معانی کی طرح، یہ فضول نہیں ہے۔ آج کل بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے، یہ داخلی فتنہ ہے۔
ہم اہل ایمان اور اہل اسلام کے درمیان کچھ لوگ ایسے ہیں اور یہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں کہ محض الفاظ قرآن کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ کہا کہ اگر قرآن کی تلاوت کی جائے تو معانی کے ساتھ کی جائے، صرف الفاظ قرآنیہ کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ آواز لگائی جا رہی ہے، ایک فتنہ چل رہا ہے، آپ ان کو جواب دیں۔ الفاظ قرآنیہ، نظم قرآنی بھی معانی کی طرح مقصود ہے۔ الفاظ تو ضروری ہے، الفاظ نہ ہوتے تو معانی اس کے اندر کیسے سموئے جاتے؟ اب میں ایک مضمون آپ کے سامنے ادا کر رہا ہوں، اگر میں خاموش چپکے سے گنگا کیا بولتے ہیں اس کو، نندی بیل بن کے بیٹھ جاؤں ایسا کر کے، گبو 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 نندی بیل ہلا رہا ہوں سر، تو بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ میں کائے کے لیے بیٹھا، دماغ خراب کر، اتر کے نیچے بیٹھ جا؟ نہیں، الفاظ ادا کرنے پڑیں گے۔ اظہار علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نطق کے لیے ہمیں زبان دی ہے۔ لسان جو ہے وہ اظہار علم کا ذریعہ ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ الفاظ کو درست کرنا، اور الفاظ بھی مقصود ہوتے ہیں، اور یہ بات ایسی نہیں ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کو دیکھا، اللہ کی زیارت ہوئی، اور یہ ہو سکتی ہے ہم جو ہے بیداری کی حالت میں اپنے چشم سر سے دیدار الہی اس دنیا میں نہیں کر سکتے، محال ہے، ناممکن ہے۔ ہاں، جنت میں جانے کے بعد وہاں کی جو آنکھیں ملیں گی، ہم بہت بآسانی اللہ کا جو ہے دیدار کر پائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اپنا زیارت۔ خواب میں البتہ اللہ کی زیارت ہو سکتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، صبح میں آپ نے تذکرہ سنا، کیسے مرد مجاہد تھے کہ ایک ایک کوڑا، ایک ایک چابک اگر وہ ہاتھی کے پشت پر جو ہے مارا جاتا تو ہاتھی بھی زیر ہو جاتا اور چنگھاڑ اس کی نکل جاتی، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کو برداشت کرتے رہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ نفس کا تزکیہ تھا۔ قرآن نے ان کے نفس کو ایسا مزکہ مجلہ بنا لیا تھا، قرآن کے ذریعے سے انہوں نے اپنے دلوں کا تزکیہ کیا تھا، اس لیے تو اتنی سخت جو ہے مار کو انہوں نے برداشت کیا۔ تو بہرحال الفاظ قرآنیہ بھی مقصود ہیں معانی قرآن کی طرح۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا، اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، آپ سے قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول ہے، کبار تابعین میں سے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، غالباً ترمذی کے اندر یہ موجود ہے، علماء حدیث یہاں بیٹھے ماشاءاللہ۔ کہ سب سے زیادہ قرب بندے کو اگر حاصل ہوتا ہے تو قرآن کی مطابعت سے، قرآن کی تابعداری سے، قرآن کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ اے اللہ، فہمن او بلا فہمن، اے اللہ سمجھ کر قرآن کی تلاوت کی جائے یا بلا فہمن، بلا سمجھے بھی؟ اللہ نے فرمایا کلاہما، فہمن او بلا فہمن، دونوں صحیح ہے، سمجھ کر پڑھیں تب بھی ثواب، بے سمجھے پڑھیں تو بھی ثواب۔ اور دلیل میں نے ابھی جو حدیث پیش کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، آپ نے مثال میں بھی جو چیز پیش کی ہے، فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ اور میں یہاں سب ماشاءاللہ ہمارے علماء ہمارے سرپرست بیٹھے ہوئے ہیں، میں گستاخی کر رہا ہوں، میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ الف لام میم کا کیا ترجمہ ہے؟ جو بھی مفسر قرآن پڑھانے بیٹھتا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو اس کو کہنا پڑتا ہے اللہ اعلم بمرادہ بذالک، گھٹنے ٹیکنے ہی پڑتے ہیں، اپنے لا علمی کا اظہار کرنا پڑتا ہے، میں نہیں جانتا۔
چاہے وقت کا علامۃ الدہر کیوں نہ ہو۔ صحیح بات یہی ہے، راج اشہر ارجا اصح قول یہی ہے، اللہ عالم بمرادہ بذالک، مراد الہی کے اللہ کے جو ہے علم کے حوالے کر دیا جائے۔ ویسے اور بھی بہت سارے اقوال اس میں نکالے گئے ہیں۔ بہرحال الفاظ قرآنیہ کی تلاوت پر اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب اس میں بھی ایک نقطہ بعض لوگوں نے دقیق نکالا ہے کہ الف یہ بھی 3 حرفوں سے مرکب ہے، حمزہ لام الف، لام الف میم، میم یا میم، ارے وہ تو اللہ ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جتنا ثواب دینا چاہے دے سکتے ہیں۔ ایک حرف پر دیسی علل ہے، زائد کا کوئی جو ہے بتایا نہیں، اللہ جتنا بڑھانا چاہے زیادہ دینا چاہے دیں گے۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا مقصد بعثت قرآن نے جو ذکر کیا ہے وہ ہے تلاوت آیات، لہذا آپ اور ہم کو اس کی اہمیت اسی سے جاننی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ تلاوت آیات کتنی محترم بشان جو ہے چیز ہے۔ ہر زبان کا ایک لب و لہجہ ہوتا ہے، اس لب و لہجے سے اگر اس کو نہ بولا جائے نہ پڑھا جائے تو معنی تھوڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ ہر زبان کا ایک لب و لہجہ ہے، اردو زبان کا ایک لب و لہجہ ہے، گجراتی زبان کا، انگریزی زبان کا ایک لہجہ ہے۔ مثلا بولتے ٹو، اگر اس کو کوئی بولے ٹو تو ظاہر سے بات ہے ٹو، تو کوئی بھی انگریز سنے گا تو بولیں گے ٹو کیا چیز ہے، ٹو، سمجھے؟ فور فور، لب و لہجہ بدل گیا، فور مجھول بولنا تھا، یہاں بولتے فور، انگریز ہنسے گا، کیا ہے جو زبان اہل لسان ہوتے ہیں وہ اس کا جو ہے لب و لہجے کو صحیح طور پر جانتے ہیں۔ تو بہرحال لب و لہجہ بہت ضروری ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک شاعر گزرا ہے ایران کا بہت بڑا، عرفی انوری ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے۔ اس نے اس وقت کے جو بادشاہ تھے ان کی جو ہے مدحت میں، مدحت سرائی کرتے ہیں نا شعراء، الفاظ سے خوش کرتے ہیں، اس پر بھی ایک لطیفہ ہے۔ ایک شاعر صاحب گئے بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور جو ہے خوب مدح سرائی کی، خوب جو ہے بادشاہ سلامت کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، بادشاہ سلامت نے بھی اعلان کر دیا کہ ان کو جو اشرفیوں کی تھیلی دی جائے، کل دیں گے۔ اب یہ انتظار میں ہے، بیگم صاحب کے پاس پہنچ گئے اور بڑی تیاریاں چل رہی ہیں بھائی اشرفیوں کی تھیلی میں۔ شعراء تو ویسے بیچارے خستہ حال ہوتے ہی ہیں، پہلے تھے، اب تو نہیں رہے ویسے شعراء، اب تو بہت مالدار ہو گئے، بہت بڑی فیس ملتی ان کو۔ تو بہرحال وہ بیچارہ، مختصر کر رہا ہوں، وہ دوبارہ بیگم کے پاس جو ہے بادشاہ کے پاس گیا اپنا ہدیہ وصول کرنے کے لیے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہہ دیا جیسے تم نے مجھے الفاظ سے خوش کیا تھا ویسے میں نے بھی تم کو الفاظ سے خوش کر دیا، جاؤ کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال وہ عرفی انوری جو تھا شاعر، شاہ وقت جو تھے، اس کے دربار میں پہنچ کر انہوں نے ان کی مدحت میں قصیدہ پڑھا۔ بادشاہ سلامت بڑے خوش ہوئے، اور ایک عربی النسل گھوڑا، بہت ہی جو ہے تیز رو، سریع السیر گھوڑا، بطور انعام کے اس انوری کو دے دیا۔ اب یہ عرفی انوری اس تیز رو اور تیز رفتار گھوڑے کو لے کر اپنے گھر واپس آیا۔ بیچارہ غریب انسان تھا، فقیر انسان تھا۔ اب وہ گھوڑا شاہی استبل میں بادام کاجو کھانے والا اور انجیر کا ناشتہ کرنے والا، اب یہ فقیر کے یہاں، بیچارے کے یہاں تو سوکھے ٹکڑے بھی اس کو میسر نہیں آئے، چارہ بھی نہیں ملا۔ وہ بیچارہ رات ہی رات، جو طبیعت جس کی جتنی نازک ہوتی ہے نا، وہ بہت جلدی متاثر بھی ہو جاتا ہے۔ تو وہ گھوڑا بڑا نفیس تھا، شاہی استبل میں پلا ہوا، ذرا سوچو آپ، تو ایک ہی شب میں بیچارہ مر گیا۔ اب یہ شاعر ہڑبڑا گیا، کیا بادشاہ سلامت کو میں کیا جواب دوں؟
شاہی عطیہ تھا، اس کی اگر میں نے ناقدری کی ہے تو بادشاہ کہیں گردن زنی کا حکم نہ کر دے، تو بادشاہوں کا تو ٹھکانہ نہیں، کھلے تو پھول ورنہ مٹی نہ دھول، مسئلہ ایسا ہے ان کا۔ ملتا ہے تو اشرفیوں کی تھیلیوں سے نواز دیتے ہیں، ورنہ تو گردن زنی کا حکم کر دیتے ہیں۔ اب یہ پریشان ہو گیا، لیکن اس نے سوچا کہ کوئی اچھے اشعار الفاظ پیش کرنا چاہیے۔ گیا دربار میں، بلایا گیا، بھئی کیسے کیا ہوا؟ تو کہا کہ اسپِ شاہ بانوری بخشید، اسپِ شاہ بانوری بخشید، اسپِ شاہ بنوری بخشید، باد سرسر گرد او نہ رسید، باد سرسر گرد او نہ رسید۔ بادشاہ سلامت نے نوری کو ایک ایسا تیز رفتار اور تیز رو گھوڑا عنایت فرمایا تھا کہ باد سرسر بھی جو ہے پیچھے رہ جاتی تھی، اور وہ باد سرسر سے آگے چلا جاتا تھا، اتنا تیز رفتار تھا۔ اب دوسرا مصرع کہتا ہے، این چنی تیز بود در رفتار، کیا کہہ رہا ہے؟ این چنی بود، این چنی تیز، این چنی تیز بود در رفتار، در شبا شب عاقبت میں رسید۔ این چنی بود تیز در رفتار، کہ رفتار میں اتنا تیز تھا، اتنا تیز تھا کہ راتوں رات بیچارہ اللہ سے جا مل گیا۔ دیکھو اگر وہ جو ہے بادشاہ کے سامنے وہ شاعر یوں کہتا، جناب بادشاہ سلامت گھوڑا مر گیا، تو یہ بھی تو ایک بات تھی، یہ بھی ایک جملہ تھا، لیکن اس نے اس جملے کا استعمال نہیں کیا۔ کتنے اچھے البیلے، اچھوتے اور ایک اچھے شاندار انداز میں اس نے اسی بات کو پیش کیا، تو اس کی واہواہی ہو گئی۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ بھئی اس کو اور دوسرے انعام سے نواز دو، لو بھئی۔ ایسا ہی اگر کوئی شخص، میں ایک بات آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر کوئی شخص اپنے باپ کا تعارف یوں کرائے، یہ میری اماں کے شوہر ہے، کتنا خراب لگے گا، کتنا بد سلیقہ، بد تہذیب سمجھا جائے گا وہ بچہ۔ ارے تیری اماں کے خصم ہے، سب سمجھتے ہیں وہ خصم تھے جبھی تو وجود میں آیا، وہ خصم نہ ہوتے تو تیرا وجود کیسے ہوتا؟ لیکن تعبیر کتنی بھونڈی ہے، میری اماں کے خصم ہے، میری اماں کے شوہر ہے، اور یوں کہے میرے والد بزرگوار ہے۔ کیا بات ہے، کتنی اچھی تعبیر ہے، میرے والد محترم ہیں۔ تو الفاظ قرآن کے ایسے اچھلتے کودتے اور بڑے جو ہے روشن، ستاروں سے بھی زیادہ روشن الفاظ ہیں اس کے، فصاحت سے، بلاغت سے، سلاست سے، جدالت سے بھرے ہوئے ہیں، اور معانی پر دلالت بھی کر رہے ہیں۔ معانی ان الفاظ کے جامع میں جو اللہ نے پوشیدہ رکھے ہیں، تو دیکھو یاد رکھیے، ایک قرآن نے لغت تو لی عربوں کی، عربی زبان کو اٹھایا، لیکن عربی لغت جو ہے وہ بڑی وسیع ہے، ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں۔ لفظ صلاۃ ہی لے لیجئے، اس کا نماز، اس کا جو ہے ہم جو ترجمہ ہم نماز کرتے ہیں، ایک ہی ترجمہ نہیں ہے، اور بھی بہت سارے تراجم ہیں۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی کیا ہے؟ صفائی۔ حج کا لغوی معنی ہے قصد و ارادہ۔ اگر کوئی آدمی گھر میں بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لے میں کعبۃ اللہ گیا، طواف کیا، اور جو ہے ایسا کیا ویسا کیا، اور کہے میں حج کر کے آ گئے، حاجی صاحب بولو مجھ کو، کیسے؟ آپ تو سفر کیا نہیں، آپ کہا کہ حج کا معنی قصد کرنا، میں نے قصد کر لیا، حج ہو گیا، حج ہو جائے گا۔ کیا ضرورت ہے لاکھوں روپے خرچ کرنے کی؟ گھر میں بیٹھے بیٹھے حاجی آپ بن سکتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، میں زکوٰۃ دے چکا ہوں، کیسے؟ بولے ہاتھ دھو لیا نہیں میں نے، پانی سے، سینیٹائزر سے ہاتھ دھو لیا، زکوٰۃ ہو گئی۔ ارے نہیں بھائی، زکوٰۃ یہ لغوی معنی مراد نہیں ہے۔ بہت سے لوگ لغوی معنی مراد لے لیتے ہیں، اور آج کل تفسیر میں اپنی رائے کا دخل کر رہے ہیں۔ آتا کچھ نہیں، بتاتے سب کچھ ہے۔ تو محض لغت کے صرف سمجھ لینے سے زبان پر عبور حاصل نہیں ہوتا،
ان میں چھپے معانی کو سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ قرآن کہتا ہے ابتدائے زمانے وحی میں آپ علیہ السلام اس فکر سے کہ کہیں کوئی قرآن کا جز رہ نہ جائے بہت جلدی جلدی آپ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو دیکھا تو قرآن نازل کر دیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے میرے پیارے، اے میرے حبیب، اپنی زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں، اور اتنا جلدی جلدی تلاوت کرنے کی اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآن، آپ کے سینے میں محفوظ کرا دینا یہ میری ذمہ داری ہے، اور صرف محفوظ کرانا ہی نہیں بلکہ وقرآن، اس کا پڑھانا بھی میرے ذمہ ہے۔ قرآن کا لفظ استعمال کیا گیا، قراءت الفاظ کی ہوتی ہے، معانی کی نہیں ہوتی۔ ثم ان علینا بیان، اب قراءت کے بعد معانی کا بیان وہ بھی ہم کرائیں گے۔ اللہ نے اپنے ان الفاظ میں اپنی جو مراد کو چھپا کر رکھا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام پر منکشف فرمایا۔ اللہ کے نبی نے مراد ربانی کو واضح فرمایا، اور مراد ربانی کو آپ نے جو واضح فرمایا ہے یہی حدیث ہے، اسی کو بیان قرآن کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مضمون ابھی بہت مکمل نہیں ہوا ہے، کافی باقی ہے، اگر دوسرا وقت ملا تو انشاءاللہ پیش کیا جائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔